ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچی جکڑی جائے تو روح تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ذہنی سکون تباہ کرنے والے سے بر وقت کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ مرد دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کرنا پسند کرے گا، اور اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کا عدم الاطمینان لامحدود ہوتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ جو شخص عورت کی خواہش کی روح کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی برابر رکھے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ خدا نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنی آپ کو سست اور گھٹیا نہ بنائے۔ عورت کی دل کے اندر جو جان کر اس کا ہر خواب دیکھ سکے وہی اس کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ۔ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دکن دسترس نگاہ سے باہر ہے۔ ہماری معاشرے کا تربیتی لیول یہ ہے کہ حرام معشوقہ پر ہزاروں اشعار لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور بیوی کے حصے میں صرف مزاحیہ لطیفی آتی ہے۔ شاید اس وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ پیار کی کمی کا شکار رہا ہے۔ شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ نماز کے بعد پانی پی لینے سے آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ شادی کا مطلب ایک دوسرے کی جسم پر حکومت کرنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی دوسری سے پوری ہو۔ جہاں دو راستے ہو وہی سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتی ہے وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتی نہیں، ان کا خیال رکھتی ہے۔ تم نے خدا کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے
اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں امن آما نہیں ہے، سکونی قلب نہیں ہے، خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں، تو سکون قلب کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کی ذکر کے ساتھ، یہ نسخہ نہیں بدلتا۔ تجھ کو معلوم بھی ہے کہ کتنا طلبگار ہوں تیرا، پوچھ ان فرشتوں سے جو روز لکھتی ہے دعا میری اور نام تیرا۔ جو انسان گناہ کی بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھی راستے پر آ سکتا ہے، بس اس کو ہدایت دینے والا ہو۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خاوند کی عزت کے لیے پردہ کرتی ہے۔ رزق عورت کی نصیب سے ہوتا ہے جبکہ اولاد مرد کی مقدر سے، اس لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور نہ ہی اولاد کے لیے عورت۔ مرد جب پہلی بار کسی عورت کی قریب ہوتا ہے تو عورت اس مرد کی الفاظ کو پرکھتی ہے، اس کی الفاظ جتنی زیادہ اچھی اور مہذب ہوگی وہ اس پر اتنا ہی اچھا اور گہرا اثر کرے گی۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ جب تک نہ لگے بے وفائی کی ٹوکر، ہر ایک کو اپنی پسند پر ناز ہوتا ہے۔ ایسے جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی ساتھ نہ ہو۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدی کھڑکیوں سے بھاگ جاتی ہے۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہو اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں تو اسے ہنسانے کی کوشش کرو۔ اگر اسے آسانی سے ہنسی آ جائے تو جواب یقینی طور پر ہاں میں ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو جواب یقیناً نہ میں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کوئی آپ سے بات چیت میں دلچسپی لے رہا ہے یا اکتا گیا ہے تو اس کی پیروں کی طرف دیکھو۔ اگر اس کی پیروں کا رخ آپ کی طرف ہے تو ہاں وہ دلچسپی لے رہا ہے، اور اگر پیروں کا رخ ادھر ادھر ہے تو وہ اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے۔ پاؤں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ عورت کی دل تک پہنچنے اور دل میں ہمیشہ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کو عزت اور پیار کی رسی سے باندھا جائے۔ وہ مرد ہمیشہ کے لیے عورت کی دل میں سما جاتا ہے۔ مرد اگر اچھا کمانے لگ جائے تو اس کی پہلی سوچ ہوتی ہے کہ اب میں اپنی بیوی بچوں کو بہتر سہولیات مہیا کروں گا۔ جبکہ عورت کمانا شروع کر دے تو اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب میں مرد کی بغیر رہ سکتی ہوں۔ کسی عورت کو دھوکہ نہ دے۔ کوئی بھی آپ کو رشتے میں رہنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اگر آپ اس سے شادی نہیں کرتے تو دھوکہ نہ دے۔ مرد میں سب سے بڑی خامی خواہشی تکمیل ہے۔ اسے پیاس بجھانے کے لیے اب چاہیے، پھر وہ کارا ہو یا میٹھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دو چیزیں عورت کو جلدی بوڑھا کرتی ہے، شوہر کا تلخ رویہ اور پریشانی۔ دو چیزیں عورت کو جوان رکھتی ہے، خوشی اور اچھی خوراک۔ مرد خوشی کا
کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ عورت ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ میری زندگی میں خوشیاں تیری بہانے سے ہے، آدھی تجھے ستانے سے ہے، آدھی تجھے منانے سے ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت فریب ہی دھوکے سے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی خواہش ہے۔ اس لیے محبت تو نکاح کے بعد بھی کی جاتی ہے، اپنی بیوی سے، اپنی شوہر سے۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کی آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ جس بندی کی عقل توڑی ہوتی ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ دو چیزوں کی عادت بنائے، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ جب میں نے پہلی بار نفسیات کا مطالعہ کیا تو صرف اس ڈر کی وجہ سے کتاب بند کر دی کہ پاگل ہونے کی ساری علامت میرے اندر تھی۔